الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے۔ قل اے محبوب فرما دیجئے ان سے اطیعوا اللہ والرسول اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا پس اگر تم نے اعراض کر لیا، فإن اللہ لا يحب الکافرین اللہ رب العزت کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں یہ آیات اتری ہیں اور یہود، نصارہ اور مشرکین کی تردید میں۔ مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے جبین نیاز جھکاتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیتے، ورنہ ہم کہاں اللہ کو پہنچ سکتے، ان کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ نصارہ، ان سے کہا جاتا تم عیسیٰ کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے نصارہ کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ باللہ، لہذا ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا اللہ سے محبت کا ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اس کے بیٹے سے ہم جو ہے اس کے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت ہے۔ اور یہودی کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، گویا اللہ کے ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ سے محبوب ہونے اور اللہ کے ساتھ محبت دونوں چیزوں کا دعویٰ یہودی بھی کرتے، نصرانی بھی کرتے اور مشرکین بھی کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار کر ایک معیار بتا دیا، فرمایا کہ دعویٰ تو ہر ایک کرے گا، معیار دیکھ لو، اگر اس معیار پر کوئی اترتا ہے تو وہ دعوے میں سچا ہے، اور اگر اس معیار پر نہیں اتر رہا تو وہ دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور معیار کیا ہے؟ فرما دیجئے اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے تو وہ دعوے میں سچا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ لہٰذا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضیات کو اور اللہ کی نامرضیات کو دونوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں میں راضی ہے، اللہ ان چیزوں میں ناراض ہوتا ہے۔ لہذا جب اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے، اس کی بتائے ہوئے باتوں پر چلو گے، تو پھر اس کا معنی ہے کہ تم صحیح ہو ورنہ تم غلط ہو۔ اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ اللہ رب العزت کے اعتبار سے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو اللہ کا وجود کا اقرار کرتے تھے،
اب وہ جس طرح بھی ہو، مسلمان اقرار تو کرتے ہی ہیں اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے، یہودی بھی اقرار کر رہے ہیں، عیسائی بھی اقرار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہندو بھی اقرار کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اللہ کو۔ لیکن آج کے زمانے میں دہریے اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، ہم نے تو ہر چیز لگا کر، آلے لگا کر دیکھ لیا، ہمیں تو الیاذ باللہ کہیں نظر نہیں آیا، ہمیں تو خون کے اندر جراثیم بھی نظر آتے ہیں، دودھ میں جراثیم بھی نظر آتے ہیں، اور پانی کے اندر جراثیم نظر آتے ہیں، اگر اللہ ہوتا الیاذ باللہ تو نظر آتا نا، نہیں نظر آ رہا، لہذا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور یہی کتابوں میں ایک عجیب لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ روس نے باقاعدہ ایسا کیا کہ 2 جنازے نکالے اپنے ملک سے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ایک جنازہ الیاذ باللہ یہ خدا کا ہے، اور ایک جنازہ یہ مذہب کا ہے، کہ یہ سارے جھگڑے مذہب اور خدا کی وجہ سے ہیں، لہذا ہم اپنے ملک سے انہیں نکال دیتے ہیں، اور وہ فرضی جنازے بنائے اور بارڈر پر لے جا کر وہاں سے باہر کر دیا کہ الیاذ باللہ ہم نے انہیں نکال دیا۔ یہ کیفیت ہوئی، اور پھر جب ان پر حملہ ہوا تو پھر روس کا ہی صدر اس وقت کہنے لگا ہر آدمی اپنے اپنے خدا کو پکارے تاکہ ہم ان مصیبتوں سے چھوٹ جائیں۔ اللہ نے پھر ایسا دکھایا انہیں، یہ کیفیت ہوئی کہ پھر وہ کہنے لگے ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے خدا کو پکارے تاکہ ان مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ایسا ہوا۔ تو اب جتنے مذاہب ہیں وہ اللہ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں، داہریوں کے علاوہ۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اب ہر ایک جب اللہ کے وجود کا اقرار ہے اور ہر ایک اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ مجھے جو راضی کرنا چاہ رہا ہے تو میری رضا کس میں ہے؟ میرے محمد کی اتباع میں۔ جو میرے محمد کی اتباع کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو نہیں کرے گا میں اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے یہاں یہ بتا دیا تو فرمایا قل، فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اور اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات میں محمد کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ ساری خواہشات میری شریعت کے تابع ہوں گی تو پھر مومن ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اور فرمایا کہ میری اتباع کرو، ہر امر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں صرف نمازیں پڑھ رہا ہوں اور بس کافی ہے، نہ، یہ تو عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے علاوہ بھی اور امور ہیں۔ کیا ہے؟ معاملات ہیں، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، زندگی گزارنے کے طریقے، سب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو پھر اللہ کا یہ محبوب بنے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، اور یہ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچا ہوگا، ورنہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ لیتے، آپ کے جسم سے جب جدا ہوتا اپنے جسم پر ملنے لگ جاتے۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ محبت کا ثبوت مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا، انہوں نے کہا نا حبا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور مجھ سے جو محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت جب ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، صرف یہی نہیں، زبان سے بھی سچ بولو، امانت رکھی جائے، اس میں خیانت نہ کرو، اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ، پھر آپ اس بات میں سچے ہوں گے، پھر جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے دعوے میں سچا ہوگا، ورنہ دعویٰ کر رہا ہے حضور سے محبت کا اور پڑوسیوں کو اذیتیں پہنچاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، پڑوسیوں کے لیے جینا مشکل کر دیتا ہے، وہ کیسا مومن ہے؟ وہ کیسی محبت کرنے والا ہے؟ وہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، دعوے میں سچا نہیں ہے۔ امانت اس کے پاس کوئی رکھتا ہے، اس میں خیانت کرنے لگ جاتا ہے، وہ دعوے میں سچا نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دعوے میں سچا نہیں ہے، اس محبت کے دعوے میں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ایمان اور جھوٹ یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔
تو اس میں یہاں فرمایا کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، یعنی اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ آگے فرمائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی کی اتباع میں ایک چیز یہ بھی آئی کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور گناہوں کی معافی کا اللہ نے خود بتا دیا۔ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، توبہ استغفار کرو، اللہ کے اس سے معاف کر دیں گے۔ اللہ سے توبہ کرو، مانگو، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب نزع کا عالم طاری ہوگا، جب موت کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اب دروازہ بند ہو گیا۔ اس وقت فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، فرمایا نا اب نہیں ہے، یہ موقع بتا دیا۔ اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں کب؟ اگر حقوق اللہ میں۔ اور ایک اور مسئلہ اس میں، نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، تو صرف توبہ سے یہ کافی نہیں ہوگا۔ جو نماز اس کی رہ گئی، اس نماز کی قضا کرے گا، پھر جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ورنہ یہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور نماز نہیں پڑھ رہا، جو رہ گئی نا اس کو قضا پڑھنا پڑے گا۔ جو روزے اس سے رہ گئے ان کی قضا کرنی پڑے گی، پھر توبہ کرے گا تو معاف ہے سب کچھ۔ ورنہ اس کے ذمہ روزے ہیں اور کہتا اللہ معاف کر دے میری توبہ، اس طرح معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ذمہ جو ہے اس کو وہ ادا نہ کر لے۔ اور یہ تو حقوق اللہ۔ حقوق العباد میں توبہ کیا بتا دی؟ کسی کی غیبت کی، کسی کا حق مارا، کسی کی چغلی کی، فرمایا اس میں کیا ہے؟ اللہ نہیں معاف کرتا جب تک کہ وہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے، اس سے معاف کروایا جائے۔ اور اس سے کیا معاف کروانا ہے؟ اس کو جا کر پکڑے، اس سے معذرت کرے، معافی مانگے، وہ معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے دعا اور استغفار کرے، اس کے لیے استغفار کرتا رہے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے وہ جو استغفار کا اجر اس کو ملے گا اس کے بدلے میں اس کو معاف فرما دے۔ ورنہ لوگوں کے حقوق اس طرح معاف نہیں ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من المفلس، کون ہے مفلس ترین آدمی میری امت کا؟ صحابہ نے عرض کی من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کچھ بھی پاس نہ ہو وہ مفلس غریب ہے۔ فرمایا نا وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے نمازوں کے انبار لے کر آئے گا، روزوں کے انبار لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں، لیکن آج قیامت والے دن لوگوں کے حقوق جو اس کے ذمہ ہوں گے، لطم ھذا شتم ھذا، اس کو گالی دی، اس کا مال غصب کیا، اس کی زمین پر قبضہ کیا، اس کی چغلی کی، اس کو برا بھلا کہا، آج یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہاں بدلہ تو نہیں ہے، پیسے نہیں دیے جائیں گے، کیا کیا جائے گا؟ یہ کیا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے وہ نیکیاں نکال کر ان کو دی جائیں گی جن کے حق اس کے ذمہ ہیں۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب بھی لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہوں گے تو ان کے گناہ اتار کر اس کو دے دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، اب گناہوں کے انبار لے کر جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے۔ تو اللہ نے معافی کا طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو اپناؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت معاف کر دینے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، یہ آدمی غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اور صرف کہتا ہے میں رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کی نہیں کر رہا، پھر بھی نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی بھی اطاعت کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے احکامات کو بھی مانو، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا آپ کے پاس جو مرضیات اور غیر مرضیات بتاتا ہے، لہذا اس میں بھی اس کی اطاعت کرو۔ جب اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی۔ اس ہر عمل دیکھا جائے جو عمل کر رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مہر لگی ہے اس پر تو وہ قبول ہے، اور اگر آپ کی اتباع کی مہر نہیں لگی ہوئی تو وہ قبول نہیں ہے۔ ایک مثال کئی دفعہ میں نے عرض کی ہے، بازار میں آپ جاتے ہیں، آپ نے ایک بہترین جو ہے چارٹ بنایا،
اس طرف روضہ رسول ہے، اس طرف بیت اللہ کی تصویر ہے، جا کر دکاندار کو دیتے ہو اور دکاندار سے یہ کہتے ہو یہ لے لو اور مجھے جو ہے اس میں سے 1000 روپیہ دے دو اور 1000 کا 3000 مجھے نقد دے دو، 2000 کا سودا دے دو، یہ 5000 میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی پہلے تو 5000 کا نوٹ لاؤ، پھر میں آپ کو سودا بھی دوں اور باقی واپس کروں۔ وہ آپ کہتے ہیں نہیں دیکھو کتنا خوبصورت بنایا ہے، وہ کہے گا میں مانتا ہوں خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گھر میں رکھوں گا برکت آئے گی، لیکن یہ 5000 کا نوٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں نوٹ ہے؟ کہ اس پر حکومت وقت کی مہر نہیں لگی ہوئی، چھاپ نہیں لگی ہوئی، اس لیے سکہ رائج الوقت نہیں ہے، لہذا میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک آدمی بہت اچھے عمل کیوں نہیں کرتا، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مہر اگر اس پر نہیں لگی ہوئی ہے وہ نہیں قبول ہوگا۔ وہ جب ہی ہوگا سکہ، وہ جب ہی قابل قبول ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مہر لگی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کس لیے کرو؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ اور رسول کی اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے اللہ رب العزت کے مرضیات اور غیر مرضیات کو بتایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی عصمت انبیاء ثابت ہو رہی ہے کہ نبی معصوم ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا میری اتباع کرو اور رسول کی اتباع کرو، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے بغیر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اور بات، ہاں جو بھی کہے گا رسول اپنی زبان سے وہ اللہ کی طرف سے جاری کردہ بات ہوگی، لہذا رسول سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا۔ ہاں جیسے اللہ پاک ذات ہے، رسول بھی معصوم اور پاک ذات ہے، اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہونے کا سوچے تو پھر جو ہے اللہ پر انگلی اٹھے گی اور اللہ کے نبی پر۔ تو فرمایا اللہ اور رسول کی اتباع کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اطاعت سے اعراض کر دیا، نبی کی اطاعت نہیں کی، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ رب العزت کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور کافر ایک تو وہ ہوا جو سرے سے کفر کر رہا ہے، اللہ اس سے محبت تو نہیں کر رہا، اور دوسرا کافر سے مراد کفران نعمت کا انکار کرنے والا۔ ایک آدمی ایمان تو ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چل رہا، یہ کفران نعمت کر رہا ہے، اور کفران نعمت کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت عورتیں زیادہ جہنم میں نظر آئیں۔ پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی آپ نے فرمایا تکفرن العشیرہ، کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، جو نعمت تمہیں ملی اس کی کفران کر رہی ہو، اس کی وجہ سے زیادہ جہنم میں جاؤ گی۔ تو گویا کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔